صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، دینی و اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ 7 چیزوں کے اوپر 7 باتوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ان میں سے پہلی چیز آ گئی تھی آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ایمان لایا میں اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، یعنی ایمان لایا میں اس کی کتابوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں پیغمبروں پر نازل فرمائی. بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں. 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے. زبور کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. انجیل کے بارے میں فرمایا کلام پاک کے اندر وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. تو قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمانی کتابیں ہیں. اگر کوئی شخص ان کو آسمانی کتابیں نہیں مانتا، اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. کیونکہ ان کتابوں کا اللہ کی کتاب ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اے اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا گویا وہ قرآن کریم کی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی بات نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں، کافر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو موجودہ تورات، زبور، انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے، یہ وہی اصلی آسمانی کتابیں ہیں یا اس کے اندر کچھ تبدیلی بھی ہو گئی ہے؟ تو یہ بات بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ تورات، زبور، انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے یہ اصلی آسمانی کتابیں اب ان کے پاس محفوظ نہیں ہے. ان کے اندر لوگوں نے تحریف کر ڈالی، اس کے اندر لوگوں نے عدل بدل کر دی، اس کے الفاظ کو بدل دیے، اس کے معنی کو بدل دیے. اس لیے یہ آسمانی کتابیں جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ اب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے. قرآن مجید کو ان کتابوں کے اوپر بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں. چند ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کے اندر ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی. اور پہلی جو کتابیں تھیں اس کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی، لوگوں نے اس کو بدل دیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں حفاظ کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور حفاظ کرام ہر سال اس کو یاد بھی کرتے، سناتے بھی ہیں. اور یہ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور آج تک یہ باقی ہے. اور اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے دشمنان اسلام کو یہ موقع نہ ملا کہ اس کے اندر تحریف کر دیں، اس کے اندر زیر زبر کی کچھ تبدیلی کر دیں، اس کو یہ موقع نہ ملا.
کیونکہ اگر ان کو یہ موقع ملتا، آج بھی اگر یہ کوشش کے قرآن کریم کو ختم کر دیں، جیسا کہ انگریز کے زمانے میں قرآن کریم کے لاکھوں کروڑوں نسخے جلائے گئے تھے، لیکن قرآن کریم کو نہیں مٹا سکے، کیونکہ حفاظ کرام اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی اس سازش کرے کہ تمام کلام پاک ختم کر دیا جائے، اسے جلا دیا جائے، تو پھر دوبارہ آ جائے گا، کیونکہ آج بھی حفاظ کرام موجود ہیں، ایک ایک چیز کی حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے آج تک 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، آج تک اس کے اندر ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور پہلی جو 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے اس کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی، اس لیے عیسائیوں کے پاس یہ اصلی شکل میں آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ ایمان لایا ہے اس کی کتابوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے آتے ہیں ایمان لایا میں اس کے رسولوں پر۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول خدا تعالیٰ کے رسول نیک انسان اور بندے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اپنے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں تک احکام کو پہنچانے کے لیے انہیں مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اور اس پیغام کو پہنچانے میں بندوں تک کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے۔ نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ نبی نیک بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کسی پیغام کو پہنچانے کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا نبی اور رسول کے ایک ہی معنی ہیں یا دونوں کے اندر کچھ فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، چاہے اسے نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ اس کی مثال جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبور کتاب دی تھی اور نئی شریعت دی تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا تھا، تو نئی کتاب دی تھی، نئی شریعت تھی ان کے پاس، اس لیے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی گئی اس کو نبی کہتے، اس کو رسول نہیں کہتے۔ اس کی بھی مثالیں ہیں، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ملی تھی تورات، اسی کو ان کو تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ایسے بہت سارے پیغمبر ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دی، کوئی نئی شریعت نہیں دی، بلکہ پہلی شریعت اور پہلی کتابوں کے تابع کر کے ان کو نبی بنایا گیا۔ تو نبی اور رسول میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ایمان مفصل کے اندر تفصیلات سے بیان کی۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ آگے اور 3 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگلے جمعے میں انشاءاللہ اگلے جمعے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ